من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ علم ہے، جو کچھ غیب کا علم ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب قائم ہوگی، بلکہ قیامت کے معاملے میں ان کا علم جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے، اور وہ لوگ قیامت کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ قیامت کے تمام چیزوں سے یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النمل ہے، اور ابھی آپ کے سامنے سورۃ النمل سے آیت نمبر 60 پر 5 اور 60 پر 6 یعنی 65 اور 66 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ دو آیات بھی انہی آیتوں میں سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیلوں کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ اس کائنات کا تنہا خالق و مالک اللہ ہے، سبھوں کو تنہا رزق دینے والا اللہ ہے، تمام کا تنہا رب ہے، اور عبادت کے لائق بھی تنہا وہی اللہ عز و جل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں یعنی آیت نمبر 65 کا جو پہلا ٹکڑا ہے، اللہ نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے زمین و آسمان کے اندر جو بھی غیب کا علم ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو غیب کا علم ہے، یہ غیب کا علم کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ سب سے پہلے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل سمجھ لیجئے۔ غیب کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی واقعہ ہو اور اس واقعے کی خبر اگر کسی کو نہیں لگتی ہے تو وہ اس کے لیے غیب ہے، اور اگر اسی واقعے کی خبر کسی کو لگ گئی تو وہ غیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سڑک پہ ایک گاڑی جا رہی ہے یا کار جا رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 4 آدمی اس میں وہیں پہ آن دا اسپاٹ مر گئے۔ اب جن لوگوں کو اس کا علم ہوگا اس کے لیے وہ غیب نہیں رہے گا، لیکن جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا وہ چیز اس کے لیے غیب ہی رہے گا۔ یہ ایک غیب کی ایک قسم ہے، غیب کے علم کی ایک قسم ہے، اور یہ چیز پاسٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے اور پریزنٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پاسٹ میں جو بات ہوتی ہے یا پریزنٹ میں جو بات ہوتی ہے، یعنی جو ماضی میں ہو چکا یا جو حال میں ہو رہا ہے، اس کا علم اگر کسی کو ہو گیا تو وہ اس کے لیے غیب نہیں ہے، لیکن جس کو علم نہیں ہوگا وہ اس کے لیے غیب ہوگا۔ لیکن آنے والے زمانے کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب کے سب غیب ہے، اس کو غیب سے باہر نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو علم سیکھ رہا ہے یا علم کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا ہے، بہت سارے علم کو سیکھ لیا ہے، تو جو علم انسان سیکھ لیا ہے یا جس علم کے بارے میں انسان جان گیا ہے، یہ علم الشہادہ ہے، یہ علم الغیب نہیں ہے۔ لیکن جن جن علوم کے بارے میں انسان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے یا اس کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا تو یہ علم غیب ہے۔ اور علم غیب کی ایک تیسری قسم ایسی ہے جس کا علم نہ تو کسی کو ہو سکا ہے اور نہ ہی کسی کو ہو پائے گا، یعنی کبھی بھی اس کا علم کسی کو نہیں ہو سکا، دراصل یہ اصل غیب ہے جو دنیا میں نہ کوئی جان سکا ہے اور نہ جان سکے گا۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے علم 5 ہیں۔ نمبر 1، انسان کل کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا اور کیا ہونے والا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نمبر 2، کوئی انسان کب مرے گا اور کس سرزمین میں مرے گا، یہ بھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور نمبر 3، ماں کے پیٹ کے اندر جو حمل اور نطفہ قرار پاتا ہے اس کے اندر تبدیلی کیسے ہوتی ہے، کیسے وہ ترقی کرتا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں نطفہ ہوا، نطفہ سے وہ خون کا لوتھڑا کیسے بنا، خون کے لوتھڑے سے وہ گوشت کا لوتھڑا کیسے بنا، کیسے اس کے اندر جو ہے نشو و نما ہوئی، کیسے وہ انسان بنا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو بارش ہوتی ہے، فائدہ مند بارش کب ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے غیب کا علم، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی نبی کو بھی معلوم نہیں ہے۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کی خاطر، لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی خاطر، لوگوں کو نصیحت دینے کی خاطر کبھی کبھی کسی غیب کا علم کسی نبی کو دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ قیامت کے حالات کیسے ہوں گے، قیامت کی نشانیاں کیسے ہوں گی، موت کے بعد جب انسان اٹھایا جائے گا تو اس طرح کے حالات اس وقت کیسے ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں غیب کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ جن کے اندر آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کسی کو نہیں بتلاتا ہے، الا من ارتضی من رسول، لیکن جس رسول کو رب پسند کر لیتا ہے اس کو غیب کا علم بتا دیتا ہے۔ تو قیامت کے بارے میں جو نشانیاں ہیں، موت کے بعد جو اٹھائے جانے کا اور اس وقت کے حالات کا علم ہے، اسی طرح سے جو پچھلے زمانے میں بہت سارے قوموں کے حالات گزر گئے اس کا علم، اسی طرح سے آنے والے زمانے میں مثلا دجال آئے گا، یا اسی طرح سے یاجوج ماجوج آئے گا، یا اسی طرح سے جو ہے سورج جو ابھی پورب میں نکل رہا ہے پشچم میں نکلے گا، یہ سارے علم جو ہے جو غیب کا علم ہے اللہ نے محض نصیحت کی خاطر اپنے جس رسول کو پسند کیا اس کو بتا دیا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو واضح طور پر اعلان کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں، بلکہ غیب کے علم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ آج جیسا کہ بہت سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹے طور پر منسوب کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، اور اس کے لیے بناوٹی دلیلیں، جن دلیلوں کو کبھی بھی اس معاملے میں نہیں لایا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو غیب کا علم تھا، جبکہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا کہ کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا علم جانتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو جتنی بھلائیاں دنیا کے اندر ہے سب میں اپنے لیے سمیٹ لیتا، مجھ کو کوئی برائی نہیں ہوتی۔ اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا تو مجھ کو کوئی برائی نہیں ہوتی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی تکلیفیں، اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو سارا معاملہ پہلے ہی فٹ کر لیتے۔ اب ایک انسان ہے جو کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی پہلے سے تیاری کر لیتے، یہاں پر مجھ کو تکلیف ہونے والا ہے، اب ہم یہیں سے اپنا دوسرا ایک راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم کو تکلیف نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو جتنی بھلائیاں دنیا کی سب میں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھ کو کوئی برائی نہیں پہنچتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو آزمائش سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گزرنا پڑا، کیوں؟ کیونکہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ یہ جو غیب کا علم ہے، غیب کا جو علم ہے، یہ اللہ کے معبود ہونے کے ساتھ جوڑنا یہ بڑی اہم ہے۔ غیب کے علم کو صرف اللہ کے ساتھ ہی جوڑنا ہے، کیونکہ اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے، اللہ تنہا الہ ہے، اور الہ کو غیب سے جوڑنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پچھلے زمانے سے دیکھیں گے جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا معبود سمجھنے کی کوشش کی، دوسرے ہستی کو اپنا معبود بنانے کی کوشش کیا، اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی عقیدہ رکھا کہ یہ تمام حالات کو جانتے ہیں، ان کے سامنے تمام باتیں روشن ہیں۔ آپ اکثر اولیاء اللہ کے اولیاء اللہ جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کے قصوں کو پڑھیں گے، ان کے واقعے کو پڑھیں گے، یا لوگوں کی زبانی سنیں گے تو کہیں گے کہ فلاں جو پیر بابا ہیں اپنے مریدوں کے تمام حالات کو جانتے ہیں، مرید کیا کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے کرتے ہیں، ساری باتیں ان کو خبر ہے۔ یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لہذا علم غیب کا اس طرح سے عقیدہ رکھنا کسی بھی انسان کی خاطر یا کسی بھی دوسری ہستی کی خاطر جو اللہ کو چھوڑ کر کے ہے، یہ شرک ہے۔ جس طرح سے اللہ تنہا رازق ہے، جس طرح سے اللہ تنہا خالق ہے، جس طرح سے اللہ تنہا رب ہے اور دوسرا خالق نہیں ہو سکتا، رازق نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اللہ تنہا عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا، کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ کسی پیر کے بارے میں، کسی فقیر کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں
اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنے مریدوں کے تمام باتوں کو جانتے ہیں، اپنے شہر اور اپنے بستی کے تمام حالات کو سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کہاں پر کون چیز دفن ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام ان مشرکوں کو کہہ دیجئے کہ لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ زمین و آسمان کے اندر جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں اس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن لوگوں کے ان لوگوں نے اپنا جھوٹا معبود بنا رکھا ہے، یہ جو مکہ کے اندر جو لات و منات، عزا اور ہبل تھے، یہ پرانے زمانے کے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر کے ان لوگوں نے پوجا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جیسا آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو مسلم معاشرہ ہے، جو کہنے کے لیے مسلم معاشرہ ہے، چاہے اس قبر کے اندر ولی ہو یا نہ ہو، قبر کو بنا لیا اور کہا کہ یہ فلاں ولی صاحب ہیں جو اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے بندے ہیں اور کائنات کے اندر اپنا ایک اتھارٹی رکھتے ہیں اور حالات کے بارے میں پورا علم ان کو ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو تم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہ علم غیب جانتے ہیں اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں، روشن ضمیر ہیں، ان کے اوپر ہر چیز بالکل واضح ہو چکا ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم۔ ان کے بارے میں تم نے ایسا عقیدہ رکھا ہے، ان بزرگوں کے بارے میں ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو قیامت کے بارے میں بھی علم نہیں ہے تو یہ علم غیب کیسے جانتے ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا بل ادارک علمہم فی الاخرہ، یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، آخرت کے علم کے بارے میں سب کے گھٹنے ٹیک چکے، سب گھٹنے ٹیک چکے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آخرت کب آنے والی ہے، قیامت کب قائم ہونے والی ہے۔ بل ادارک علمہم فی الاخرہ، قیامت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ لاکھ گھوڑے دوڑا لے عقلی، لاکھ اپنے دماغ کو لگا لے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کب قائم ہونے والی۔ ممکن ہے کہ اب ایک لمحے میں قیامت قائم ہو جائے، ممکن ہے کہ کبھی بھی قیامت قائم ہو جائے، کوئی لاکھ عقلی گھوڑے دوڑا لے لیکن کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اللہ کی اس وحی یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا اور اس کے بارے میں اہل علم کی زبان سے سننا شروع کر دیتا ہے، تو بھی اس کو صرف قیامت کے حالات کا علم ہوگا، بس اس کے باوجود اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے واضح طور پر کہا کہ ان لوگوں کا علم آخرت کے بارے میں گھٹنے ٹیک چکا ہے، ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ آخرت کب قائم ہوگی۔ بل ہم فی شک منہا، لیکن یہ مشرکین اور کافرین جو لوگ ہیں یہ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی اپنے زبان سے بول رہے ہیں، نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا وہ بول رہا ہے، نبی اپنے فرمان سے بول رہے ہیں کہ دیکھو قیامت قائم ہوگی، لیکن ان مشرکوں نے ان معاملے میں اپنے آپ کو شک میں ڈال لیا ہے۔ ان کو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ شاید پیغمبر سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے نفسانی خواہشات میں ایسے پڑ گئے ہیں کہ وہ شک میں پڑے ہوئے، ان کو یقین نہیں مل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یہ قیامت کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں، بلکہ قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن پیش آنے والے حالات کے بارے میں اور اپنی تمام ذلت و رسوائی کے بارے میں معلوم ہو جانے کے باوجود یہ لوگ اندھے ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مشرکین کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں، اور سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ جس طرح سے مشرکین قیامت کے بارے میں شک و شبہے میں پڑ گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں ویسا اندھا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں قیامت کے اوپر بھرپور یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر اپنے تمام اعمال کو قیامت کو یاد رکھتے ہوئے، اس کے حالات کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا موحد بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، صحابہ کرام کے اسوے کو اپنانے والا بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔